अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज आज एक शेर के साथ। मेरी ज़बान के मौसम बदलते रहते हैं, मैं आदमी हूं, मेरा एतबार मत करना। अब सोचें कि मुझे इसने कितने पैसे ऑफर किए होंगे कि मैं आराम से सिर्फ चुप कर जाऊं, पीछे भी ना चुप कर 10 अरब रुपया। नाज़रीन, मेरे कप्तान ने कहा है कि उन्हें पैनामा का केस वापस लेने के लिए शहबाज शरीफ ने एक दोस्त के जरिए 10 अरब रुपए की पेशकश की है। मेरे कप्तान के इस इल्जाम ने पाकिस्तानी सियासत में जलजला बपा कर दिया। हर तरफ से सबूत की आवाजें आना शुरू हो गई। शहबाज शरीफ ने मेरे कप्तान के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। इस दावे को 2 साल गुजर गए। मेरे कप्तान सबूत तो क्या देते, अदालत में जवाब देने ही नहीं जाते, क्योंकि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। मेरे कप्तान ने 2013 के इलेक्शन में 4 हलकों और 35 पंक्चर्स जैसे इल्जामात लगाकर 4 महीने धरना दे रखा। मेरे कप्तान रोज कंटेनर्स पर चढ़ते, रोज इल्जाम लगाते। सुप्रीम कोर्ट ने धांधली की तहकीकात की और ये इल्जामात झूठे निकले। नजम सेठी ने भी मेरे कप्तान पर दावा दायर कर रखा है, लेकिन वही हुआ कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। कप्तान के एक खिलाड़ी मुराद सईद ने भी कप्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ ऐसा ही कह डाला। जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। मेरे कप्तान को हल्फ लिए 5 माह हो गए। वो 4-5 अरब डॉलर्स के लिए कभी सऊदी अरब, कभी मुत्तहिदा अरब अमारात और कभी चीन जा रहे हैं। लेकिन काश के कभी मुराद सईद को बुलवा कर पूछते कि वो 200 अरब रुपए कहां है, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। मेरे कप्तान लाहौर की मेट्रो बस की लागत 70 अरब रुपए हमें बताते रहे। नून लीग की पंजाब हुकूमत चीख चीख कर कहती रही कि मेरे कप्तान गलत कह रहे हैं, लेकिन कप्तान डटे रहे, हकीकत सामने लाने के वादे करते रहे। अब मेरे कप्तान की हुकूमत ने पंजाब असेंबली को बताया कि मेट्रो की लागत 30 अरब ही थी और वो गलत थे, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जेल में डालूंगा, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। मेरे कप्तान के ये फेवरेट डायलॉग हैं। ये डायलॉग हम सुबह शाम सुनते हैं। वजीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो के बाहर जाने पर पाबंदी है, लेकिन कप्तान ने अपने खिलाड़ी लियाकत जतोई को नैब तहकीकात की वजह से ईसीएल में होने के बावजूद बाहर जाने दिया। हर किसी के एहतसाब के वादे, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। हुकूमत में आते ही मेरे कप्तान ने कहा वो सादगी इख्तियार करेंगे, खर्चे कम करेंगे, गाड़ियां नीलाम करेंगे। लेकिन कप्तान के वसीम अकरम की काबीना ने वुज़रा के लिए नए मॉडल की गाड़ियों की मंजूरी दे दी, क्योंकि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। मेरे कप्तान ऐसी बातें क्यों करते हैं जिस पर बाद में उन्हें पछताना पड़ा? क्या उनके वादे कभी वफा होंगे? बात करेंगे आज के शो में। हमारे साथ होंगी तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा उस्मा कारदार साहिबा, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहब। वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात होती है एतमाद की। आपकी हुकूमत के ऊपर जब आपका एतमाद होता है, आपकी हुकूमत कड़वे फैसले करती है, तब भी आप हुकूमत के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब हुकूमत आपसे गलत बयानी करती है, आपका एतमाद ख़त्म होता है, तो टैक्स देने का दिल नहीं करता, हुकूमत की बात मानने का दिल नहीं करता, और हुकूमत जो आपसे वादा करती है आपको उस पर यकीन नहीं आता। कल मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ लैपटॉप्स के बारे में बात की थी, और फैसलाबाद की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर लैपटॉप्स बांटने की एक तकरीब हो चुकी है और एक तकरीब होने जा रही है। गर्ल्स सेक्शन के अंदर वो तकरीब हो चुकी है, बॉयज़ सेक्शन के अंदर वो तकरीब होने जा रही है। अब जब हमने ये प्रोग्राम किया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की जानिब से, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अकाउंट की तरफ से भी मेरे पे जारी बात है, हर दफ़ा की तरह मेरे पे अटैक हुआ और उन्होंने कहा कि जनाब आप गलत कह रहे हैं, आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अच्छा, अब सवाल ये है, और ये कहा गया आपको थोड़ी देर के बाद उसका स्क्रीनशॉट भी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तहरीक इंसाफ के अकाउंट ने ये कहा कि जनाब 50,000 हमारे पास ये लैपटॉप्स पड़े हैं, अब जारी बात है इसको बांटना तो था हमने, बिल्कुल ठीक है, आपको बिल्कुल बांटना चाहिए, ये आपका राइट है। लेकिन इसमें एक दो इशूज़ हैं। एक दो इश्यूज इस तरह हैं कि इस लैपटॉप की कीमत
तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपए है। अगर आप 16 करोड़ रुपए की गाड़ियां सेल कर सकते हैं, अगर आप कट्टे सेल कर सकते हैं, भैंसे सेल कर सकते हैं, तो आप फिर ये 50,000 लैपटॉप सेल क्यों नहीं कर सकते? क्या ज़रूरत है आपको कि आप बैठ के उसको अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल करें और जाके इन स्टूडेंट्स के अंदर इनको मुफ्त बांटना शुरू करते हैं? वो गाड़ियां तो फिर भी इस्तेमाल शुदा थी, ये लैपटॉप तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। आप आइए, यही यूथ जिसने आपको वोट दिया है, आप उसको कहिए 25-25 हज़ार रुपये फी लैपटॉप आपके पास जमा करवाए और उन पैसों से आप उसको डैम फंड के अंदर जमा करवाएं उन चीफ जस्टिस के लिए जो इतनी मेहनत के साथ वो सारे फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं। एक मसला ये है। दूसरी बात ये कि अगर ये पिछली गवर्नमेंट ने ये सारे लैपटॉप्स लिए भी थे तो जनाब आपके लीडर फरूख हबीब साहब खड़े होकर इसको किस चक्कर में बांट रहे हैं? अगर पिछली गवर्नमेंट ने गलत काम किया भी था तो जाइए जाके उन यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को लैपटॉप्स दीजिए, वो बांट देंगे। आप किस चक्कर में वहां पे मेडल पहनने के लिए खड़े हो गए वहां पर? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, अफसोस इस बात का है कि आपकी पिछली गवर्नमेंट, और मैं यहाँ पे ऑनर इस बात को कहता हूँ एक दफा फिर से कि मुस्लिम लीग नून ने भी अगर ये स्कीम शुरू की थी तो गलत किया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी तशहीर के लिए इसको इस्तेमाल किया था। आप जब ये कहते थे कि ये स्कीम गलत है तो ठीक कहते थे, और अगर उस स्कीम को आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो भी गलत है। आज 50,000 लैपटॉप है या 40,000 लैपटॉप है? जब लाहौर के अंदर 70 स्कूल गिरने वाले हैं, ये वो स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनके ट्विटर अकाउंट ने ये जनाब हमें बताया कि 50,000 लैपटॉप्स का हमारे पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है जिसको हमें निकालना है। आप 100 दफ़ा निकालिए, लेकिन अगर इस दौरान आप उसकी तशहीर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपके वजीर तालीम ये बता चुके थे हमें एक दफ़ा कि 70 स्कूल लाहौर के गिरने वाले हैं। अगर इन लैपटॉप्स को बेच के उन स्कूलों को बचाया जा सकता है, हजारों बच्चों की जानों को बचाया जा सकता है, क्योंकि अगर एक स्कूल भी गिरा, मैं आपको बिल्कुल ऑनर ये बात कह रहा हूं कि अगर एक स्कूल भी गिरा और उसके अंदर बच्चों की हलाकत हुई तो मैं नहीं जानता कि उसका जिम्मा किसके सर पे आएगा। क्योंकि ऐसे मौके के ऊपर जब उन स्कूलों को ठीक होना चाहिए, आप बैठ के इन 50,000 लैपटॉप्स को स्टूडेंट्स के अंदर बांट के और अपने लोगों को खड़ा करके और मेडल पहनने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात ये मैं आऊंगा इस पर, मैं जानता हूं उस्मा कारदा साहबा को जवाब देना चाहिए इसके ऊपर, मेरे साथ ही वो मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ एक और जो गलत बयानी की मैं बात कर रहा था, आज असद उमर साहब वजीर खजाना ने ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर दिया है कि 23 जनवरी को एक मिनी बजट आने वाला है और उसके अंदर नए कुछ टैक्सेस जो हैं उनको इंक्रीज किया जाएगा, यानी कि महंगाई कम से कम बढ़ेगी, इसमें अब कोई शक नहीं है। असद उमर साहब ने हमारे पास पढ़ा है कि असद उमर साहब ने क्या फरमाया था। असद उमर साहब ने क्या कहा, जरा सुनिएगा, पहले सुनिएगा। 23 तारीख की आपको जो फाइनेंस बिल आपको नजर आएगा उसके अंदर आपको इंसेंटिव्स नजर आएंगे। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मेजर्स नजर आएंगे, दूसरी सरमायाकारी के आपको इंसेंटिव्स नजर आएंगे, क्योंकि हमने सरमायाकारी और सेविंग्स दोनों को बढ़ाना है। तो जनाब ये असद उमर साहब की आपने बात सुन ली, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि माशी तौर पर आप इस वक्त बड़े सख्त प्रॉब्लम में फंसे हैं। मुझे असद उमर साहब की इस अनाउंसमेंट से प्रॉब्लम नहीं है। मैं यकीन करें कि मेरे ख्याल में मैं इस काबीना के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर असद उमर साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं कि ठीक है मेरे इख्तलाफ होगा उनकी चंद इक़दामात से, लेकिन कम से कम ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग। मैं काबिल तारीफ हैं उनके इक़दाम, जबकि एक लॉबी, पार्टी के अंदर की एक लॉबी इस वक्त उनकी टांग खींच रही है, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन स्टिल आई वांट हिम टू सक्सीड। प्रॉब्लम किधर आती है? प्रॉब्लम आती है जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप गलत बयानी से काम लेते हैं, आप आवाम के साथ सच नहीं बोलते। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही जुड़े हुए एक और सीनियर रहनुमा, उनसे तकरीबन 20-25 दिन पहले इसी मिनी बजट के हवाले से सवाल किया गया था कि जनाब क्या आपकी गवर्नमेंट एक मिनी बजट लाने लगी है? नईमुल हक साहब क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिएगा। हमारे माली हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं और हमें जनवरी के अंदर कोई ज़रूरत ही नहीं। ये दिसंबर के अंदर उन्होंने जनाब ये बयान दिया था। आज असद उमर साहब इस बात को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर चुके हैं कि 23 जनवरी को अब ये मिनी बजट आने वाला है। तैयारी पकड़िए, कौन कौन सी चीज़ें महंगी होने जा रही हैं आज रेट लिस्ट निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए। 23 तारीख के बाद कितनी बड़ी जंप आने वाली है, मुझे नहीं पता उसका क्या इफेक्ट आएगा। दवाइयाँ कल वैसे ही 9 से 15% महंगी कर दी गई हैं। गलत बयानी क्यों की जाती है? और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं करती, ये पिछली गवर्नमेंट्स भी हमारे साथ ये सब कुछ कर चुकी हैं। मैं आगे चल के और भी कुछ गलत बयानियां आपके साथ शेयर करूंगा। मैं सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ एक दफा फिर करवाता हूं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मा कारदार साहबा मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। जावेद लतीफ साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद है। शैला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें कराची से ज्वाइन कर रही है, बहुत शुक्रिया आप सबका। उस्मा कारदार साहबा, मैं चाहूंगा सबसे पहले, आई नो यू वांट टू आंसर,
یہ لیپ ٹاپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں وہ 50,000؟ اگر وہ 50,000 لیپ ٹاپ ہے، ان کی تقریباً پرائس 25,000 روپے بھی بنتی ہے، تو یہ اماؤنٹ تقریباً 1 ارب سے اوپر بن جاتی ہے. کیوں نہ ان لیپ ٹاپس کو بیچ دیا جائے رادر دن کو ان کو اپنی تشہیر کے لیے استعمال کیا جائے؟ جی تھینک یو سو مچ منصور فار انوائٹنگ می. وہ ایسے اس لیے ہوا کیونکہ آپ نے یہ جو مشورہ اب دے رہے ہیں یہ پہلے دے دیتے. کتنے معصوم ہیں آپ. اگر آپ پہلے دے دیتے تو آئی ایم شیور اس پہ غور کیا جاتا. حقیقت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آج چیف منسٹر کے آفس سے انکوائری آرڈر ہو گئی ہے کہ یہ سارا جو ایک سچویشن آپ نے جس کا ذکر کیا، کون اس کے پیچھے تھا. کیونکہ یہ کسی کو نہیں پتا، نہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کسی کو پتا ہے کہ یہ سچویشن ہے. اور حبیب صاحب کی تصویریں ہیں جی ہمارے پاس، ذرا صاحب وہ بھی دیکھیے. آپ کرتے نہیں بات کرتے وہ لوکل فیصل آباد سے الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں نا، تو وہ ایم این اے تو ظاہر ہے وہ ان کو یونیورسٹی نے کہا ہوگا جی آ جائیں تو آپ کو مور لوئل دین دا کنگ، مور لوئل دین دا کنگ. انکوائری انیشیٹ ہو گئی ہے یونیورسٹی ان اٹ سیلف کہ کون ریسپانسبل ہے، کیوں اس طرح سے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر یہ پہلے علم ہو جاتا تو کبھی ایسے نہ ہوتا. اچھا. کیونکہ دیکھیں یہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکس پیئر کے پیسے کا بہت بڑا ضیاع ہوا تھا. غلط کیا ان لوگوں نے، نون لیگ والوں نے غلط کیا. اور یہ تو بڑی اچھی ایک آپ کی سجیشن ہے کہ ہم ریونیو جنریٹ کر سکتے تھے ان کو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چونکہ اتنے عرصے بند پڑے تھے. یہ دیکھیں جی یہ فاروق حبیب صاحب یہ آپ کی پارٹی کے رہنما ہیں. مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم، لیکن ان کو بھی کتنے وہ خوشی سے مطلب پچھلی گورنمنٹ کی ایک غلط حرکت ہے. اب میرے خیال میں جو انکوائری بھگتنی پڑے گی ان میں 3 بڑے نہیں، لیکن اس میں فاروق حبیب کے اگینسٹ کوئی انکوائری نہیں ہو رہی ہے. انکوائری یونیورسٹی کی انتظامیہ کے خلاف ہے. فاروق حبیب صاحب جو ہے نمبر ٹانگ کے چلے گئے ہیں. فاروق حبیب صاحب تو میرے خیال میں ایز اے گیسٹ آئے ہوں گے نا کہ یہ آ جائیں جی چیف گیسٹ بن کے دے دیں، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا بیچ میں مسئلہ ہے. لیکن اس کا بڑا سخت ایکشن اس پہ لیا گیا ہے کیونکہ بالکل غلط کام ہوا ہے جو بھی ہوا ہے، اور یہ نئے پاکستان میں ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے اس کی انکوائری جو بھی اس کی فائنڈنگز ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ سب کے سامنے. اچھا ویسے میاں صاحب ایک بات مجھے ان کی جو اچھی لگتی ہے، کم از کم اپنی غلطی کو ایکسیپٹ تو کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے اگر یہ کیا تو غلط کیا. آپ لوگوں نے تو ویسے غلط کیا ہی کیا، جتنے ہمارے پیسے وہ مطلب آج اگر وہ پیسے ہم نے بچائے ہوتے تو شاید ہماری حالت بہتر ہوتی اس سے. دیکھیں یہ تو عمران خان کو بدنام کرنے کا طریقہ تھا ایک. کون سا لیپ ٹاپ؟ یہ نہیں جنہوں نے اس طرح سے اشتہار لگائے اور اس طرح سے تشہیر اپنے آپ. عمران خان is not like this at all. He hates it. He hates it. تو یہ تو اسی لیے تو انکوائری پھر اب ہو رہی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ کس کی انکوائری کروائیں گے. آپ نے دیکھا کہ پاک پتن کے آئندہ کسی کو اتنی ضرورت نہیں ہوگی. ویسے رک جائیں ذرا اپنی بات. یہ ہے کہ آپ پاک پتن کی انکوائری کروائیں گے، آپ آئی جی پنجاب کی انکوائری کروائیں گے، آپ آئی جی اسلام آباد کی انکوائری کروائیں گے، آپ ڈی سی جو ہیں وہ گجرانوالہ اس کی انکوائری کروائیں گے. آپ کس کی انکوائری کروائیں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ کوئی کام چھوڑتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ نے ایک کلپ دکھایا لیاقت جتوئی کے حوالے سے، مجھے یہ بتائیں کہ کون سا انصاف ہو رہا ہے بھائی، کون سا احتساب ہو رہا ہے؟ آپ تو انتقام، پھر جو ہم بات کرتے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں نا. آپ علیمہ خان کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ جو ہے ٹیکس، یہ ذرا دکھائیے گا. الیکشن سے پہلے مطلب ٹویٹس ہیں کہ ٹیکس، یہ خبر سامنے آئی کہ علیمہ خان صاحبہ نے بیسیکلی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ اٹھایا تھا. 2016 کی کچھ ٹویٹس ہیں وزیر اعظم کی، اس وقت انہوں نے اس ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے بارے میں کیا کیا ٹویٹس کی ہوئی تھی. میں پروڈیوسر صاحب اگر ہمیں دیکھیں آن اسکرین، یہ دیکھیے جی. انہوں نے کہا جی ٹیکس ایمنسٹی اسکیمز tax and penalize the honest while rewarding the dishonest and the crooks holding black and undeclared money. یہ انہوں نے 2016 میں کہا تھا. انہوں نے کہا we oppose tax amnesty schemes as they have always been used by rulers to benefit their interests and have never achieved positive results. Very good. 9th tax amnesty scheme, yet again a tax on honesty, allowing tax evaders to whiten their black money. اب خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم کی اپنی بہن نے اس ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا استعمال کیا. جی پھر یہ کہتے تھے کہ ہم انکوائری کریں گے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. اب انکوائری کریں علیمہ خان کی. ٹھیک. یہ کہتے تھے قرض نہیں لیں گے. آپ 2 ارب کا کہیں سے قرض مل جائے، 2 ارب ڈالر کا ایک پوائنٹ جو پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. اچھا وہ پیسہ کوئی انہوں نے کرپشن کے ذریعے نہیں کمایا. تو مجھے یہ بتائیں کہ حسین حسن یا مریم نواز آفس ہولڈر تھے؟ مجھے یہ بتائیں
کہ جب ہم کہتے تھے کہ بھائی وہ بزنس مین فیملی ہے, آپ اور آج بھی یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں منصور علی خان صاحب, کہ آپ الزام لگاتے ہیں کرپشن کا اور کنگھالتے ہیں ان کے کاروبار کو. آپ لوگوں کو کیوں نہیں کہتے کہ بھئی ہم ان کے کاروبار کو گنگھار رہے ہیں کہ کیا ان میں سے یہ ٹیکس پیئر تھے, نہیں, کم تھا, زیادہ تھا, ہم یہ چیزیں دیکھیں. ایک بات کا کریڈٹ تو کم از کم پاکستان تحریک انصاف کو اس پوائنٹ آف ویو پہ دے دے کہ آج وزیر اعظم کی بہن کے حوالے سے بھی اگر یہ شور و غل مچ رہا ہے, یہ بات ہو رہی ہے, تو کم از کم یہ بھی اسی دور میں ہو رہا ہے کہ ان کی بہن کے حوالے سے کم از کم بات کی جا سکتی ہے. کیا میں صدقے جاؤں آپ کی اس سادگی پہ. گزارش یہ ہے منصور علی خان صاحب, یہ عمران خان صاحب یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ احتساب سب سے پہلے اوپر سے شروع ہونا چاہیے, پرائم منسٹر سے. تو آج کے پرائم منسٹر تو یہ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ان کے پرائم منسٹر کی بہن سپریم کورٹ میں پیش ہوئی نا. یار میری عرض تو سن لیں نا, آپ ان کو کور دے رہے ہیں. آپ کے وکیل کے ساتھ گئی. میرے سے مراد, آپ سے مراد یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. آپ سے مراد یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اس کو کور دے رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا دوسرے لوگوں کو جن کو سزائیں دی گئی ہیں, کیا ان کو جرمانہ ان پہ ڈالا گیا ہے اور ان کو لیگل کور دیا گیا, یا آپ نے اس کو سزائیں دی ہیں؟ میاں صاحب میرا ایک کویسچن یہ ہے کہ آج سچویشن یہاں تک آ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ کہنا پڑا کہ جناب وزیر اعظم کا نام جس ہیلی کاپٹر کیس کے اندر ہے اس میں سے نکالے ہی ان کی توہین ہوتی ہے. لیکن نیب کے چیئرمین نے جناب کوئی توہین شوہین نہیں ہوتی, اگر آپ نے جواب دینا ہے تو دینا ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے. یار مجھے یہ بتائیں منصور علی خان صاحب, آج کے پرائم منسٹر کو 2 سال آپ دے رہے ہیں, دوسرے کو آپ ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک جوائنٹ JIT ایسی بناتے ہیں, اس کی رپورٹ پر آپ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ ریفرنس دائر کرے, پھر آپ اس پر ایک نگران جج مقرر کرتے ہیں, پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اتنے پیریڈ میں فیصلہ ہو اور اتنے پیریڈ میں پھر فیصلہ, اور آج کی JIT کسی اور کے متعلق بن گیا تو آپ کچھ اور کہتے ہیں. مگر اپنے بارے میں آپ JIT بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا علیمہ خان کے لیے JIT اعظم سواتی کے حوالے سے بنی؟ یار مجھے ایک وزیر کو استعفیٰ دینا پڑا نا. وہ یہ ایشو نہیں تھا بھائی صاحب, اگر وہ یہ حرکت نہ کرتے جو انہوں نے غریب جھونپڑی والوں کے ساتھ کی, اگر وہ IG کو ٹرانسفر نہ کرواتے, اگر وہ اوپن باہر نہ آتے تو اور اس پہ سپریم کورٹ نوٹس نہ لیتی تو یہ کچھ نہیں ہونا تھا. مزہ تو تب تھا اگر وہ خود. اب مجھے یہ بتائیں سر ایڈے تسی مزے لیندے, تسی آپ کی چھڑیاں حرکتاں کی. اگر ہم نے ابھی آپ نے لیپ ٹاپ کے حوالے سے ذکر کیا کہ یہ ایک غلط حرکت تھی یا تشہیری, وہ ایٹ لیسٹ بیٹھ کے کہہ تو رہی ہے, مجھے اس پہ تعریف کریے, وہ کم از کم کہہ تو رہی ہے کہ ہاں یہ غلط ہے. میں کہتا ہوں نا, میری نیت پہ یا خدا جانتا ہے یا میں جانتا ہوں, ہم نے نیتاً ٹھیک کیا ہے, اس لیے کہ پنجاب سمیت پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی لیپ ٹاپ ہم نے مستحق لوگوں میں, طلبہ میں تقسیم کیے, اور یہ نہیں کیا کہ لسٹ بنا کے کیا نام ہے اس کا, فرق حبیب صاحب, ان کے طرح ایک لسٹ بنا کے اپنے لوگوں میں بانٹ دے. ہم نے یہ نہیں کیا. اپنے لوگوں میں نہیں, اس طرح تو نہیں کہ اپنے یونیورسٹی کے طلبہ میں بانٹ دیے. لیکن آج مجھے یہ بتائیں کہ میٹرو, یہ جنگلہ بس کہنے والے کیا حشر کر رہے ہیں پشاور میں میٹرو کا. مجھے یہ بتائیں یہاں مکمل ہونے والا جیل میں پڑا ہوا ہے اور وہاں کھنڈر چھوڑ کے جانے والا مزے لے رہا ہے. ٹھیک ہے شیلا رانا صاحبہ, بات ہو سکتی ہے. شیلا رانا صاحبہ آپ کو آواز آ رہی میری؟ اچھا شیلا رانا صاحبہ, یہ بات یہ ہے کہ جس کے اوپر بھی تنقید کی جائے وہ یہی کہتا ہے جناب میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میرا احتساب ہو رہا ہے, دوسرے کو نہیں پکڑا جا رہا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اب کم از کم آج کے اس دور کے اندر, آج جہاں میں کھڑا ہوں, میرا خیال میں تو موجودہ چیف جسٹس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. احتساب اگر ہو رہا ہے تو سب کے خلاف ہی ہو رہا ہے, آپ لوگوں کے خلاف بھی ہو رہا ہے, آپ لوگوں کو بھی جواب دینا پڑ رہا ہے, لیکن کہتا ہر کوئی یہی ہے کہ جناب میرا ہی گلا پکڑا ہے, آپ نے دوسرے کو کوئی کچھ نہیں کہا. اچھا دیکھیں, جہاں تک احتساب کی بات ہے تو ہمارا تو ہر دور میں ہوا ہے, اور ہم نے ہر دور میں جو ہے وہ عدالتوں کا سامنا کیا ہے. اچھا, تو اب اگر دوسروں کا ہو رہا ہے تو اس میں کیا بات ہے, لیکن وہ بات نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. وہی بات ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا نہیں میں بات کرنا چاہتی ہوں. جی حکم. 215 دن سے زیادہ ڈاکٹر عاصم پہلے جو ہے وہ اریسٹ رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان پہ کیا مقدمہ ہوگا. ٹھیک ہے. ایک وہ نان پریکٹیشنر ڈاکٹر ہیں, ان کا ہاسپٹل ہے, اس ہاسپٹل کا نام لے کر کہا گیا کہ ڈاکٹر عاصم نے سرجریز کی
اور یہ دہشت گرد ہیں. اور یہ دیکھیں ان سے 25 روپے کم لیے, ان سے 35 روپے کم لیے, ان سے 10 روپے کم لیے. اچھا. پھر جو جن کے علاج کیے تھے ان کو دہشت گرد کہا گیا, ان کو گھر جا کے ڈھونڈا گیا, وہ آزاد پھر رہے ہیں دہشت گرد, اگر وہ دہشت گرد تھے. اور ڈاکٹر عاصم جو ہیں ان کے ساتھ جن لوگوں کا مقدمے میں نام تھا وہ ملک سے باہر بھی گئے, سب ہوا. پھر ڈاکٹر عاصم کو اجازت ملی, انہوں نے اپنا آپریشن کرایا, وہ واپس آ گئے, حقیقت مقدمہ سہ رہے ہیں. ٹھیک ہے شہلا صاحبہ, لیکن دیکھیں میری بات سنیں. بڑے لوگ منہ پھلا پھلا کے کہتے ہیں کشتی میں پیسے نکلے. شہلا صاحبہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ میں جمع کرانے وہ کہاں ہیں پیسے, جہاں پہ بات احتساب کی آتی ہے تب آپ لوگ بیٹھ کے یہ بیان دے دیتے ہیں کہ جناب ہمارے نام ای سی ایل سے نہیں نکالے, ان کے وزیر کی بھی ہم سندھ کے اندر انٹری بند کر دیں گے. بتاؤ یہ کوئی بیان ہے دینے والا؟ آپ کو پتہ ہے فیڈریشن کے کتنا خلاف ہے یہ بیان, اس قسم کی بات کرنی چاہیے کہ آپ کے خیال؟ اچھا دیکھیے, یہ ایک وزیر نے بیان دیا ہے, جذبات میں دے دیا, کسی نے اس کو اون نہیں کیا ہے. اچھا یہ بھی اچھا ہے. یہ ایسے آپ تمام پولیٹیشنز کے پاس کمال یہ جملہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ذاتی رائے ہے, ہم نے تھوڑی کہا, ہم نے اس کی ذاتی کھڑے. نہیں بالکل یہ ان کی ذاتی رائے ہے, کسی پارٹی کے بڑے نے نہیں دیا. اچھا وہ بڑے نہیں ہیں؟ اور میں سمجھتی ہوں کہ جب ایک منٹ جب اس طرح کی صورتحال ہو کہ کچھ شخصیات جو ہوتی ہیں وہ ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو لیکن ان کے ساتھ اس طرح نہیں کیا جاتا, جب مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو تک پہ بات جا رہی ہو, جب گھر کی خواتین کو بار بار مختلف ناموں سے پکارا جا رہا ہو, تو ایک آدھ کسی کے کہہ دیتے ہیں کہ سینٹیمنٹس میں ہو جاتی ہے بات, لیکن وہاں پہ تو مستقل یہ تعفن بازی جاری ہے کہ جس کا منہ کھل رہا ہے تعفن اٹھ رہا ہے. یہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ میں چوہان کی بات کر رہی ہوں, میں جو ہے وہ فواد کی بات کر رہی ہوں, میں واؤڈا کی بات کر رہی ہوں, میں اور کس کے نام لوں, شیخ رشید کا نام لوں, جس کا منہ کھلتا ہے کوئی ڈھنگ کی بات ہی نہیں نکلتی. اچھا وہ ڈھنگ کی بات وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگوں کو تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کیونکہ ہم تو احتساب کی بات کرتے ہیں, ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ چوروں لٹیروں کو پکڑنا ہے, تو آپ لوگوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ؟ پھر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم پہ اب تک کون سے مقدمے بنائے ہیں؟ کون سے مقدمے؟ آپ لوگ اب تک اومنی گروپ کا جواب ہی نہیں دے سکے. اب تک کسی ایک پروگرام میں آپ لوگوں نے اومنی گروپ کے حوالے سے جواب نہیں دیا. یا تو آپ سیدھا یہ بات کرتے ہیں کہ جناب پوری کی پوری جے آئی ٹی رپورٹ ہی غلط ہے, آپ لوگ یہ کہتے ہیں. منصور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدمے ہیں اور ان کا میں کوئی لیگل وے میں یہاں جواب دے سکوں گی تو یہ ممکن نہیں ہے, اور یقیناً ان کے جواب جب مقدمے بنیں گے عدالت میں دیے جائیں گے. ٹھیک عدالت میں میں نہیں دوں گی, اور میرے یہاں دینے سے وہاں کچھ ہوگا بھی نہیں. ابھی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنی چیزیں واپس ہوں گی کہ وہاں کسی اور عدالت میں جانی ہے. اچھا کسی اور عدالت میں. چلے مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن بریک کے بعد ناظرین میں کچھ اور ٹاپکس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. مجھے آپ نے موقع دینا. میں بالکل میں آپ کے پاس آؤں گا. عظمیٰ کاردار صاحبہ جواب دینا چاہ رہی ہیں, اور میرے پاس کچھ اور چیزیں بھی ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب کا ذکر ہو رہا تھا, انہوں نے پچھلے دنوں ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا تھا بسنت کے حوالے سے, کہ بسنت ہونے جا رہی ہے جناب لاہور کے اندر. وہ کہاں گئی وہ بسنت؟ وہ گڈی کٹ گئی یا وہ گڈی ابھی تک اڑائی جا رہی ہے؟ کچھ اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اعتماد کی بات ہو رہی ہے, حکومت پہ اعتماد کس طرح کیا جائے جب باتوں کے اندر یو ٹرنز ہیں, جب باتوں میں اتنا جھوٹ ہے, تو پھر اعتماد کس طرح کیا جائے. جب احتساب کی بات آتی ہے, احتساب اپنے لیے نظر نہیں آتا, لوگوں کو ڈھیل دے دی جاتی ہے, جو لوگ ای سی ایل پہ ہوتے ہیں انہیں جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے, تو پھر احتساب کس طرح کے رہے گا. عظمیٰ کاردار صاحبہ کئی سوالات کے جوابات دینا چاہ رہی ہیں. علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی میاں جاوید لطیف صاحب نے بات کی کہ جناب ان کے حوالے سے کوئی جے آئی ٹی کیوں نہیں بنتی, ان سے کوئی سوال کیوں نہیں کرتا. ایک تو منصور آپ جاوید لطیف سے ایسے سوال کیوں پوچھتے ہیں جو ان کے سمجھ سے باہر ہیں؟ دیکھیں وہ جو بات کر رہے ہیں نا, ان کو کیا پتا کہ یہ نیا پاکستان ہے, اور نیا پاکستان جو ہے اس میں اگر پرائم منسٹر کی بہن بھی انڈر دی رول آف لا کوئی چیز فیس کر رہی ہیں تو اس کا پرائم منسٹر یا ان کے آفس سے کوئی تعلق نہیں, نہ ان کی وہاں سے کوئی ایکسپلینیشن آئے گی, نہ کوئی ان کی کلیریفیکیشن آئے گی. وہ اپنا کیس ایز اے سٹیزن آف پاکستان, جس طرح میں اور آپ
بھگتیں گے وہ بھی اسی طرح سے بھگتیں گی. لیکن ان کو کیا خبر, کیونکہ نہ تو نواز شریف کی کبھی بہن کے بھائی کے اوپر کیس ہوا, نہ کوئی زرداری کی بہن یا بھائی کے اوپر کیس ہوا, تو ان کے اعتبار میں تو یہ خاصا ہے ہی نہیں. یہ جو فرما رہے ہیں جی علیمہ خان جو ہیں, ویسے ان کے اوپر جو کیس ہے وہ ان کے دور میں ہی ہوا تھا. نہیں دیکھیں نا, ان کے جو جتنے بھی کیسز ابھی چل رہے ہیں وہ ان کے ادوار کے ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم نے صرف اداروں کو مضبوط کرنا ہے, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم ان کو انڈیپینڈنٹ کریں گے, ورنہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ آپ سوچیں کہ ان کے ان کے جو لیڈرشپ وہ انہوں نے, اب مجھے نہیں پتا وہ واپس آئیں گے, آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے, بالکل آئیں گے, بالکل آئیں گے, کیسے نہیں آئیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو سپریم کورٹ کی جو ان کے جو لیڈران جو ہیں وہ کیوں اس وقت نہیں, لیکن میں ایک منٹ کمنگ بیک ٹو لیاقت جتوئی, ظاہری بات ہے ای سی ایل میں اگر ان کا نام ہے, نیب سے پوچھا نہیں گیا, نیب کا جو ہے وہ اس سلسلے میں اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا کہ جناب ہم سے تو کنسلٹ بھی نہیں کیا گیا. ای سی ایل میں سے نام ہوتے ہوئے پرمیشن جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کے بغیر تو آ نہیں سکتی. انٹیریئر منسٹری ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے اندر ہے. یہ چیک کرنا پڑے گا, آپ ذرا چیک کر کے بتائیں گے. میں بالکل چیک کر کے آپ کو بتاؤں گی. لیکن یہ دیکھیں کہ یہ علیمہ خان جو ہیں کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی, نہ وہ بینیفیشری ہیں عمران خان کی. یہ ان کی جو لیڈران ہیں مریم نواز اور حسن اور حسین, یہ دیکھیں 2017 میں انہوں نے ڈکلیئر کیا اپنا فلیٹ. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 2017 میں ایمنسٹی اسکیم میں ڈکلیئر کیا نا, یہ اب کیوں قصہ سامنے آ رہا ہے جبکہ پرائم منسٹر عمران خان ہے. یہ تو نیا پاکستان ہے. پہلے کیا یہ سوئے ہوئے تھے؟ اس لیے کیونکہ ٹیکس, پہلے کیا یہ سوئے ہوئے تھے؟ نہیں, وہ آپ کی بات ٹھیک. اب اگر انہوں نے وزیر اعظم ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے خلاف بولتے رہے کہ جناب یہ تو چوروں لٹیروں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں ان کی بہن کی پراپرٹی تھی, انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. اب آگے اگر ان سے کوئی سوال جواب ہے تو ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. جو پہلے دبئی کا ان کا فلیٹ تھا, ان کی اطلاع کے لیے انہوں نے پوری منی ٹریل جمع کرائی ہے سپریم کورٹ میں, کیونکہ وہ انہوں نے لون لے کے جرمانہ پے کر دیا انہوں نے, اور جرمانے میں تو تھوڑی بہت کنسیشن انہوں نے مانگی تھی کہ جی اس زمانے کے جو ڈالر کا ریٹ ہے اس میں اتنا جرمانہ لیں, وہ بھی سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, آج کے ریٹ پہ آپ کو دینا پڑے گا. تو ایک دھیلے کی کنسیشن تو ان کو ملی نہیں. تو یہ ہے نیا پاکستان. میں ذرا ان کو بتاتی چلوں کہ علیمہ خان پچھلے 20 سال سے ان کی کاٹن کنیکشن کے نام سے ایک کمپنی ہے, وہ ایکسپورٹ کرتی ہیں بیڈ شیٹس, اور وہ امریکہ میں, انگلینڈ میں, ہیریٹس وغیرہ میں, میں خود چونکہ دیکھتی ہوں, میں جانتی ہوں ان کو, تو یہ ان کا جو باہر کی جو پراپرٹی ہے یہ ان باہر اپنی بزنس سے ہے. وہ کوئی منی لانڈر کر کے 300 ارب روپے یہاں سے نہیں گیا, اور نہ ہی وہ بے نامی دار پراپرٹیز تھیں, اور نہ ہی وہ نابالغ بچوں کے نام پراپرٹیز لی گئی تھی جو کہ ایون فیلڈ پراپرٹیز ہیں. اور یہ جو ان کے لیڈران ہیں یہ نااہل ہوئے ہیں پوری اپنی زندگی کے لیے, پھر 10 سال کی قید, پھر 7 سال کی. تو یہ کیا عمران خان نے کی؟ یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں. یہ جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور میں معذرت کے ساتھ میں شیلا کی بہت میں رسپیکٹ کرتی ہوں, آپ 35,000 ایکڑ ملیر میں دے دیتے ہیں لینڈ, گورنمنٹ دے دیتی ہے ایک پرائیویٹ لینڈ مافیا کے اونر کو. یہ کہاں, مجھے آپ یہ بتائیے یہ کہاں لکھا ہے, اور جواب بھی کوئی نہیں, کس رولز. اور یہ جو اومنی گروپ ہے اس کی جو تفتیش شروع ہوئی ہے, جو ڈسکور ہوئے تھے چودھری نثار کی, آپ پریس کانفرنس دیکھیں 2015 کی, کہ جی جس اکاؤنٹ سے ایان علی کے ٹکٹ جاتے تھے وہیں سے بلاول کے بھی جاتے تھے. 2015 میں نواز شریف, ایک منٹ کمپلیٹ کریں, 2015 سے 2017 تک انہوں نے مٹی پاؤ کر کے نواز شریف نے اس کو دبائے رکھا. پھر سو موٹو لیا چیف جسٹس نے 2017 میں, پھر یہ فیک اکاؤنٹس کا کیس آیا, اور 2018 میں جے آئی ٹی بنی. اور جے آئی ٹی بھی ایف آئی اے نے اس لیے بنوائی, ہاتھ کھڑے کر لیے کہ جی سندھ حکومت ہم سے تعاون نہیں کری, ہمیں باقی اسسٹنس چاہیے باقی اداروں کی. ایس ای سی پی پھر آیا, پھر اسٹیٹ بینک آیا, پھر ایف بی آر آیا, اور وہ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنائی. اور اب اس کا جواب ان لوگوں نے دینا ہے. جواب دیں جی شیلا رویا صاحبہ, جواب دیں. ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے زبردستی ہمارے پہ, ہم نے تو نہیں کیس بنایا. یہ شیلا رویا صاحبہ جواب دیں, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسی اکاؤنٹ سے جو ہے, اسی اکاؤنٹ سے بلاول بھٹو صاحب کے جو ٹریول ایکسپنسز تھے وہ بھی پے ہوتے تھے, ایان علی کے لیے بھی پیمنٹس جو ہیں اسی اکاؤنٹ سے ہوتی تھی, فکٹیشس اکاؤنٹ سے. حقیقت ہے اس کا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا نا. اس کا تو کوئی جمہوریت کے ساتھ تعلق نہیں ہے, وکٹمائزیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا. اچھا, جس کا جمہوریت سے ساتھ تعلق تھا اس کو یہ سیدھا سیدھا کھا گئی. کیا مطلب بھائی, جس کو یہ نیا پاکستان کہتی ہیں یا کیا کہتی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کب عدالتوں میں پیش نہیں ہوئی ہے؟
हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा कब नहीं अदालतों में पेश हुई, जो ये कह रही हैं कि नहीं हुई, और जो ये कहती है कि जरदारी की बहन, तो जरदारी की बहन भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, लेकिन अब तो है ना, अब तो कानून हर शहरी के लिए एक, अब भी पब्लिक ऑफिस, एमएनए पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होता मेरी बहनों। 90 अरब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा जवाब दे लड़काना के 90 अरब किधर गया डेवलपमेंट। लेकिन शैला साहबा ये तो हकीकत है, ये तो हम जानते हैं, फरियाद तालपुर साहबा ऑल इन ऑल रही हैं, हम जानते हैं 2008 से लेकर 2013 तक ऑल इन ऑल जवाब देती हूँ खातून। एक मिनट, अगर 90 अरब वाला केस जो है साबित कर दें तो मैं आपको मान जाऊं, वो पटिशनर इलेक्शन के जमाने में उनसे हार गया था, पिछली दफा खड़ा हुआ था इलाके में, और पिछले उसके बाद वो गया था, और फिर दोबारा कभी अदालत में नहीं गया। जैसे आजम सवाती हामिद अली काजमी के खिलाफ कभी नहीं गए, और हामिद अली काजमी हाई मोरल ग्राउंड पे कैद रहे, और आजम सवाती हाई मोरल वैल्यू आप यूज करते रहे, उन्होंने अब इस्तीफा दिया। ये है आपका नया पाकिस्तान। हाँ, और वो था पुराना पाकिस्तान, इस्तीफा देना पड़ता है। एक झूठे पटिशनर पे हमारा नहीं दिया ना, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दिया, तो दे दिया। पुराना पाकिस्तान रहा कि हमारा वजीर जेल में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आप दोनों के लिए एक जगह पे आपका शैला साहबा, आपका वजीर इस्तीफा देता नहीं, सुने मेरी बात सुने, आपका वजीर इस्तीफा देता नहीं, उनका वजीर इस्तीफा देता है, वो 1 महीने तक एक्सेप्ट ही नहीं होता, वो 1 महीने तक जो है वो दबा के रखते हैं, उसके बाद 1 महीने के बाद जाके उसका नोटिफिकेशन निकलता है, अब इस्तीफा ताकि केस डिसाइड हो जाए, फिर उसके बाद इस्तीफा देंगे। अगर खामोश करा दे तो मैं बात कर लूं, मैं इनकी बात में नहीं बोली। जी आप बोलिए शैला साहब। मेरा वजीर हमारी ही गवर्नमेंट में जेल में रहा और ऑपोजिशन में अदालत से बरी हुआ। इनके वजीर ने 4 दिन पहले कहा वजीर हूं, वजीर रहूंगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट चीखी तो इस्तीफा मंजूर हुआ। दूसरी, और ये झूठ तारीफी करने सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर इस बात। अच्छा, मैं मियां साहब मेरा बात करना चाह रहे हैं, मैं एक मिनट जल्दी से बात सुनूं। मैं ये कहूंगी, मैं एक बात कह दूं इनसे, एक बात इनसे कह दूं। बोलिए। आज से 3 साल पहले फरियाल साहिबा के हस्बैंड से 20 साल का असासे मांगे गए, उन्होंने दे दिए। इस जेआईटी ने हमसे 10 साल का रिकॉर्ड मांगा, हमने दे दिया। उससे 5 साल पहले फरियाल तालपुर के हस्बैंड से नैब ने माफी मांगी थी, जो कुछ उनसे उन्होंने मांगा था उन्होंने सब दिया था। तो मैं ये कहती हूँ कि हम हमेशा खड़े रहे, और अब ये जो ओमनी और ये सब आया है ना, इसमें भी हम सुर्खरू होकर निकलेंगे, क्योंकि ये उन्हीं केसेस की कड़ी है जिसकी वजह से 11.5 साल जेल में रहे। उन्होंने ये केस भी बनाया था, और इतना आसान नहीं है, ये और केस है, इतना आसान नहीं है कि वो कड़ी है, कड़ी नहीं है। मियां जावेद लतीफ साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं ब्रेक के बाद में जिसमें कैपिटल पनिशमेंट हो सकती थी। अच्छा ठीक है, मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं इस बात के ऊपर। लेकिन हकीकत ये है, मैं 2 इश्यूज के ऊपर बात करना चाहूंगा, वो बात अभी रह गई। एक तो बसंत के हवाले से, क्योंकि वो भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट बयान आया था, मैं जरा चाहूंगा वो जरा उसके ऊपर भी एक दफा पूछ लें कि जनाब हमने गुडी डोर खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, क्योंकि पैसे आपने उसके लिए साइड पर पहले से रखते हैं। और दूसरी बात ये, अद्वियात महंगी हो गई कल 9 से 15%, और वजीर सेहत पंजाब फरमाती हैं 4 से 5 महीने की बात है, कीमतें वापस आ जाएंगी। किस तरह आएंगी, जवाब लेंगे उस्मा कादर साहबा से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है एहतिसाब की, और बात हो रही है मईशत इस वक्त जिस जगह पे पहुंच चुकी है। क्या इसी तरह ही एक दूसरे के ऊपर एहतिसाब, इंतकाम और विक्टिमाइजेशन का नारा लगाते ही क्या हम यहां तक पहुंच जाएंगे, या हमें नेशनल कंसेंसस की जरूरत है, इन तमाम मामलों से ऊपर आने की जरूरत है? मियां जावेद लतीफ साहब ब्रेक से जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे। मियां साहब, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि देखें, मंसूर अली खान आपने बात की कि मुख्तलिफ जमातों के वज़रा बात करते हैं और फिर उसको ऑन नहीं किया जाता। और भाई साहब, मैं इस बीबी की क्या बात करूं, मैं तो इनके सरबराह की बात करने लगा हूं कि इनके सरबराह जो हैं, जब वो झूठ बोलते हैं, जब वो गलत बयानी करते हैं, तो नीचे यही कुछ सीखेंगे ना, जो कुछ ये बातें करते हैं। चले, आपने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे सीखा, एक सेकंड, आपके लीडर ने तो आपको झूठ बोलना फ्लोर ऑफ द हाउस पे सिखाया। बात कंप्लीट करने जी, कोई थोड़ा सा आदाब सीख लें। चले। दूसरा मैं ये अर्ज करूंगा, वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, 300 अरब रुपए की ये बात करती हैं। 3 अरब रुपए भी साबित किए आज तक?
نہیں کر سکے. ثابت جو یہ کہتے باہر لے گئے لوٹ مار منی لانڈر کوئی ایک چیز ثابت اپنی باری میں بات کر لیں. اس کے علاوہ میں یہ کہتا ہوں یہ کہتی ہیں کہ جناب جیل میں چلے گئے کوڑ لکھپت میں چلے گئے ہمیں تو فخر ہے جیل جانے پہ فخر ہے. جیل جانے پہ فخر ہے اس لیے کہ ہم جس کاز کے لیے جس موقع پر ہم کھڑے ہیں ہم نے اداروں کی آزادی اداروں کی مضبوطی اس ریاست کے بہتری کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے جو معاشی انقلاب کی بات کی ہم نے جو اداروں کو حدود میں لانے کی بات کی چپ کر جو خدا کے لیے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے 70-80 سال عمر ہوگی بس کر دو. بات یہ ہے کہ میں اس کے باوجود بھی یہ کہوں گا آپ نے شائلہ بی بی سے بھی اسی طرح کیا کچھ سیکھ لیں بس کریں. میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے علاوہ میں یہ کہتا ہوں کہ جیل جانے پہ ہمیں فخر اس لیے ہے کہ ہمارے بیانیے کو 1,28,00,000 لوگوں نے ووٹ دے کر اس کی حمایت اس لیے کی جیسے تیسے 1,70,00,000 لوگوں نے آپ کے بیانے کو ریجیکٹ بھی کیا. بھائی میرے بات سنے نا وہ جن حالات میں 1,70,00,000 ووٹ ملے وہ بھی سب کے سامنے ہے اور جن حالات میں ہمیں 1,28,00,000 ووٹ ملے وہ بھی سب کے سامنے ہے. بیانے کے اوپر ویسے آپ کھڑے ہو رہے ہیں نا ذرا جا کے تو میاں صاحب سے چیک کر لیجئے گا کہیں یہ نہ ہو کہ وہ این آر او کے چکر میں ڈیل کر رہے ہیں. میں ابھی پرسوں ہی چیک کر کے آیا ہوں. پوچھ لیا آپ نے میاں صاحب پکے کھڑے اور میں دیانتداری سے ذمہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں پوچھ کر بھی آیا ہوں اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ کھڑے ہیں اس لیے کہ اسی میں قوم کی ریاست کی بھلائی ہے. ایک میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ ادویات کا ذکر کر رہے ہیں آپ مہنگائی کا ذکر کر رہے ہیں اور بھائی بات یہ ہے کہ ایک سال میں آپ یہ دیکھ لیں کہ 3 بجٹ دینے جا رہے ہیں. اچھا ایک ضمنی بجٹ دے چکے ہیں ایک 23 تاریخ کو دیں گے اور ایک آگے مجھے ذرا جلدی سے ایک چیز میرے پاس ٹائم بڑا کم ہے ادویات کے حوالے ایک موقع میں چاہوں گا کامنٹ لیکن آخری میں ایک عرض کر دوں میں یہ کہوں گا کہ اس قوم کو 2 وقت کی روٹی پہلے میسر نہیں. اس قوم سے سچ بولنے کی ناظرین ضرورت ہے. ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ادویات کل مہنگی کر دی گئیں لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ بیان میں چاہوں گا آپ کو اسکرین پہ دکھائیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ان ادویات کو مہنگا ہونے کے حوالے سے یہ بیان دیا کہ جناب یہ 4 سے 5 مہینے میں واپس ہو جائیں گی. ایک میں اس پہ کامنٹ لینا چاہوں گا. دوسرا فیاض حسن چوہان صاحب کے جناب ہم بیان ہے ہمارے پاس اچھا وہ نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس. مجھے یہ بتائیے گا عظمیٰ کاردہ صاحبہ یہ جو 4 سے 5 مہینے میں ان کا بیان آیا کہ جناب یہ قیمتیں واپس آ جائیں گی یہ واقعی کوئی ایک دوائی والی گولی نہیں گولی کروائی جا رہی ہے یا واقعی حقیقت ہے؟ دیکھیں دوائیاں جو ہیں وہ بہت ایک ضروری چیز ہے لائف سیونگ ڈرگز بھی ہوتے ہیں اور ایک ان کے ساتھ آپ کسی قسم کا کوئی آپ مذاق نہیں کر سکتے ہیں. تو جو اگر ہیلتھ منسٹر کہہ رہے ہیں آئی تھنک وی شوڈ ٹیک ہر ورڈ فار اٹ. ابھی آپ نے دیکھا کہ سی این جی واپس آیا ہے پمپس میں تو 5 روپے فی کے جی اس کی قیمت کم ہوئی ہے. ہوئی ہے کہ نہیں؟ بسنت ہو رہی ہے. اچھا بسنت دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں آپ سے نہیں پوچھ رہا میں طریقے انصاف سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں یہ اب کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ہمارے ہاتھ میں آئی تھنک اس میں اتنی فوراً ہمیں ریزروز ہمارے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اور بڑا زبردست فیسٹیول تھا غریب امیر دونوں لائک انجوائے کرتے تھے. اب شارجہ چلا گیا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اگر کورٹ ہمیں الاؤ کرے گا اگر ہم پروٹیکٹیو میجرز لے سکتے ہیں اگر ہم پروٹیکٹیو میجرز لے سکتے ہیں اگر ہم کنٹرول طریقے سے کر سکتے ہیں صرف تب ہمیں کرنی چاہیے. اگر ہم نہیں کنٹرول کر سکتے پھر ہمیں نہیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ میاں جاوید لطیف رضا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اعتماد کی بات ہے اور ساتھ ساتھ اعتماد تبھی آتا ہے جب آپ سچ بولنا شروع کریں گے. سچ چاہے جتنا مرضی کڑوا ہو اس کو ہمیشہ اسی طرح ہی بات کریں بات کو ٹویسٹ مت کریں. پروگرام ٹو دی پوائنٹ سے تک اتنا ہی. اللہ حافظ.